تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ بولو کیا بن جاتا ہے؟ تمہارے عقیدے میں کیا بن جاتا ہے؟ غوث پاک کا قدم کاندھے پہ لینے والا ولی بن جاتا ہے۔ تو بولو جس کا قدم لینے پہ ولی بنتا ہے اس کے سر کی عظمت کا اندازہ ہے۔ جب غوث اعظم کی سر کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے تو امام حسین کے سر کی عظمت کا اندازہ ہے۔ جب ان کے سر کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے تو امام حسن کے سر کی عظمت کا اندازہ ہے۔ جب ان کی سر کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے تو مولا علی کے سر کی عظمت کا اندازہ ہے۔ جب مولا علی کے سر کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے تو رسول اللہ کے سر کی عظمت کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ بھائی بولو لگا سکتا ہے۔ نبی کے پیر تو وہ ہے عرش پر لگ جائے تو عرش معلیٰ بن جاتا ہے۔ نبی کا پیر عرش پر لگے عرش معلیٰ بن جاتا ہے۔ بولو نبی کا پیر عرش پر لگے عرش معلیٰ بن جاتا ہے۔ نبی کا پیر عرش پر لگے عرش معلیٰ بن جاتا ہے۔ اب بتاؤ جس کا پیر عرش کو معلیٰ بناتا ہو جب اس کا سر ابو بکر کی گود میں آیا ہوگا تو ابو کی محفل کی شان یہی ہے کہ ہم کانے نہیں ہیں، ہم دو آنکھ والے ہیں۔ ایک آنکھ اہل بیت ہے، ایک آنکھ صحابہ ہے۔ اس لیے ہم دونوں کی شان بیان کرتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن، ایک ہاتھ میں صحابہ کا۔ ہم دونوں کا دامن ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ارے نبی کا پیر عرش کو معلیٰ بناتا ہے تو نبی کے سر نے ابو بکر کی گود کو کتنا بڑا مقام عطا کیا ہوگا۔ عشق کے لب و لہجے میں کہہ دوں جاؤ سمجھنا ہے تو سمجھ لو، اور اللہ کرے نہ سمجھ سکو تو اچھا ہی ہے۔ جب پیر عرش معلیٰ بناتا ہے تو صدیق اکبر کی گود میں اگر نبی کا سر آ جائے تو اس نسبت سے کیا ابو بکر کی گود عرش معلیٰ سے افضل نہیں ہو جاتی؟ جب پیر عرش معلیٰ بنا دے، یہ گفتگو قلندروں کے درمیان کرنے کی تھی جو میں نے اپنے بھائیوں کے درمیان کر، بہت بڑی گفتگو ہے یہ، قلندروں کے درمیان قلندر لیول کی گفتگو ہے۔ جو اللہ کے قلندر ہے نا یہ وہ گفتگو سمجھتے ہیں کہ پیر نے عرش معلیٰ بنایا تو سر کیا بنائے گا۔ اور غوث اعظم کا قدم جب ولی بناتا ہے تو نبی کا سر جب ابو بکر کی گود میں آیا ہوگا، نبی کا پورا وجود ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ آیا ہوگا تو صدیق اکبر کی ولایت کیسے آسمانوں کو چھو رہی ہوگی، کتنی بلندی پہ جا رہی ہوگی۔ بہرحال ان کے بارے میں لوگ باتیں کریں، میں نے کہا ہم تو سنتے ہی نہیں بھائی، جاؤ سنتے ہی نہیں سننے گا، ایسے لوگوں پہ توجہ ہی نہیں دینے گا جو سستی شہرت کے لیے اور سستی مشہوری کے لیے اور سستے داموں میں بکنے کے لیے امریکہ کے ڈالر اور پتہ نہیں دنیا کی دولت پر اپنے آپ کو فروخت کرنے کے لیے صدیق، فاروق، عثمان غنی، مولا علی کو کٹھیرے میں کھڑا کرتے۔ کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو بچوں کہ ہم تمہاری بات سنیں، تم بہت ہلکے لوگ ہو۔ ہم تو بات غوث اعظم والوں کی سنتے ہیں، ہم تو غریب نواز والوں کی سنتے ہیں، ہم تو مختوم اشرف جہانگیر سلطانی والوں کی سنتے ہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا والوں کی سنتے ہیں، ہم تو وارث دیوا والوں کی سنتے ہیں، ہم تو فتح شاہ ولی والوں کی سنتے ہیں۔ لیکن ایک بات میری سن لیں آپ، کیونکہ میں اسی گروپ سے ہوں، انہی کا غلام ہوں۔ یار لوگوں نے کہا کہ مولا علی کے قریب آس پاس میں جو دفن ہوگا اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہ تو ہمارا بھی عقیدہ میں کہہ دیا، ہم تو اس سے بڑی بات کرتے ہیں۔ وہ علی نہیں ولی ہی کے قدموں میں بھی دفن ہو جائے تو بھی اس پہ عذاب نہیں ہوتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ علی بہت بڑی چیز ہے، ولی تو غلام ہے علی کے، جس کے غلاموں کے قدموں میں دفن ہونے سے عذاب نہیں ہوتا، وہ تو علی امام ہے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ تو جب ولی کے قدموں میں دفن ہونے سے عذاب نہیں ہوتا تو علی کے قدموں میں دفن ہونے سے۔ لیکن میں نے کہا ایک بات میں تجھ سے پوچھتا ہوں، جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی کے ساتھ جو دفن ہوگا کتنا بھی فراڈی ہوگا، کیسا بھی جواری ہوگا، کیسا بھی شرابی ہوگا، عمل نہیں دیکھا جائے گا، علی کی نسبت کی وجہ سے فرشتے عذاب نہیں دے گے، تمہارا یہی عقیدہ ہے؟ تو نجف میں کہا ہاں یہی عقیدہ ہے۔ میں نے کہا علی بڑے ہیں کہ نبی بڑے ہیں؟
آپ شاید وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، جہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں شاید وہاں تک نہیں پہنچے۔ میں نے کہا بتا علی بڑے ہیں کہ نبی بڑے ہیں؟ اس نے کہا کیسی بات کرتا ہے سید، علی بڑے تھوڑی ہیں، وہ تو نبی بڑے ہیں، کیونکہ علی بڑے ہوئے نبی کی وجہ سے، علی بڑے کیونکہ وہ نبی کے بھائی ہیں، نبی نے فضیلت بیان کی، علی اس لیے بڑے ہیں کہ وہ نبی کے بھائی ہیں، لیکن نبی کا مرتبہ علی مرتضیٰ کے مرتبے سے بولو بھائی بڑا ہے، کیونکہ علی مرتضیٰ نے خود کہا انا عبید من عباد محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے سب سے ادنا غلام ہوں۔ اور بتایا کہ اب اندازہ کر لو میرے نبی کا، جب غلام کا یہ عالم ہے تو امام محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے کہا پکی پکی بات، سچی سچی بات، نبی کا مرتبہ مولا علی سے بڑا تھا، بالکل بڑا، اس لیے کہ بڑے بھائی بھی اس لیے بھی بڑا، سسر بھی اس لیے بھی بڑا، علی کلمہ پڑھتے محمد رسول اللہ اس لیے بھی بڑا، علی نبی کی نالین ٹوٹ جانے پر سلتے ہیں۔ حدیث میں ہے حضور کی نالین کون سل رہا ہے؟ سب کو سلنے کا شرف نہیں ملا، سرکار نے جن جن کو چاہا کسی کو بستر دیا، کسی کو نالین سلنے دیا، کسی کو اپنا ساتھ عطا کیا، کسی کے کندھے پر سوار ہوئے، کسی کی اونٹنی پر سوار ہوئے، کسی کے گھر مہمان ہوئے، کسی کے دروازے تک تشریف لے گئے اس کو نوازنے کے لیے، جس کو جو چاہا جس منصب کا سمجھا اس کو نوازا، لیکن رسول اللہ کی نالین میں تو ٹوٹنا میں نے جذبے میں کہہ دیا، لیکن میرا مسلک ٹوٹنا نہیں، نبی کی نالین کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ میں ادب کے پیرائے میں جملہ بدل دوں، نبی کی نالین کو جب بھی صدمہ پہنچتا تو سلنے کا اور درست کرنے کا کام مولا علی کرتے، مولا علی کرتے، مولا علی کرتے۔ ارے سن لے سن لے سن لے، جب نبی کی نالین کا صدمہ علی دور کرتا ہے تو جب چھوٹے بھائی کا یہ عالم ہے تو بڑے بھائی مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ آقا فرماتے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ میں نے کہا سن لے، تو نے کہا کہ علی سے بڑا مرتبہ نبی کا، اور یقیناً یہی سچائی ہے۔ اب بتا تیرے فلاٹی جواری شرابی بے نمازی علی کے پڑوس میں دفن ہو تو ان پر عذاب نہیں ہوتا، وہ جنتی ہو جاتے ہیں۔ تو جو 1400 سال سے نبی کی گود میں سوئے ہیں، عمر کا مرتبہ کیا ہوگا؟ کیا مرتبہ ہے ان لوگوں کا؟ اب میرے امام سے سنو کیا مرتبہ کہتے ہیں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، عتیق لقب ہے صدیق اکبر کا، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سادین کا قران ہے پہلو ماہ میں۔ شاید یہ سمجھ نہ سکو، کاری اردو آ گئی۔ سادین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے۔ اب دیکھا تو بات دور نکل گئی، میں عرض کیا کر رہا تھا، دین کی اہمیت جس نے سمجھا وہ کبھی دین سے دور نہیں ہو سکتا۔ اور حضور قبر میں آتے ہیں، صحابہ کرام اللہ اگر چاہے اللہ چاہے تو